بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کہاں سے ثابت ہے، قادیانیوں کو کب، کہاں اور کس نے غیر مسلم قرار دیا تھا، جسٹس فائز عیسیٰ کا موجودہ بیان کتنا خطرناک ہے، قادیانیوں کو دیگر غیر مسلموں کی طرح کھلی آزادی آخر کیوں نہیں، اور اس فتنہ قادیانی کی روک تھام کے لیے آخر ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ مختصراً ذکر کریں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی، نیا فرد نہیں آ سکتا جس کو نبوت سونپی جائے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کی درجنوں آیات، سینکڑوں احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت آخر کتنا حساس ترین عقیدہ ہے کہ جس کے حوالے سے درجنوں آیات اور سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کا سارا کریڈٹ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جاتا ہے اور دیگر علماء اہل سنت کو جاتا ہے، تو حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے قادیانیت کے والے سے یہ قانون بنوایا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا موجودہ بیان انتہائی خطرناک ہے، اور ہم بالکل اس بیان کو رد کرتے ہیں اور اس بیان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں کہ جو بیان قرآن کے خلاف ہو، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو اور آئین پاکستان کے خلاف ہو، ہم ہر اس بیان، ہر اس لفظ کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ملک پاکستان میں غیر مسلموں کو آزادی ہے کہ وہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، تو آخر قادیانیوں کو کیوں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں نہیں کر سکتے؟ تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ دیگر غیر مسلم اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا فلاں کافر ہیں، تو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں، جبکہ قادیانی مرزائی اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کر رہے، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو مرزائیوں قادیانیوں کو مسلمان نہیں جانتا وہ خود مسلمان نہیں ہے، اور جو مرزا غلام قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ آئین پاکستان کو نہیں تسلیم کر رہے، آئین سے بغاوت کر رہے ہیں، آئین سے غداری کر رہے ہیں۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں۔ یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے، ملک پاکستان کے ساتھ غداری ہے، اور آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ جب اتنی تمام تر چیزیں ہیں، لہذا ہمارا آئین ایسے بندوں کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکتا جو اسلام کے غدار ہوں، پاکستان کے غدار ہوں اور آئین کو تسلیم بھی نہیں کر رہے ہوں۔ تو یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ فتنہ بھی ہیں، یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں، یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے، پاکستان کے، آئین پاکستان کے غدار بھی ہیں۔ تو جب اتنی صفات مذمومہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار اور صفات مذمومہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر قطعاً ان کو مذہبی آزادی نہیں دی جا سکتی، اور یہی فرق ہے کیونکہ پاکستان کے اندر دیگر مذاہب، دیگر غیر مسلم مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں جو ان کے ہاں رائج ہیں، لیکن ان کو نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام کے باغی اور پاکستان کے باغی ہیں، اور جب تک یہ ملک پاکستان موجود ہے تو اس ملک کے اندر کبھی بھی ان کو مذہبی آزادی نہیں دی جائے گی اور نہ ہی دے دی جا سکتی ہے۔ اس فتنے کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لٹریچر کو عام کیا جائے، ہر خاص و عام کو اس سے باور کرایا جائے اور اس کو بتایا جائے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، نجی محافل، مجالس کے اندر اس کو عام کیا جائے، جس کی وجہ سے ہر خاص و عام تک عقیدہ ختم نبوت کا پیغام پہنچ جائے گا۔